السلام علیکم۔ ہائے اللہ میں مری۔ اوے ڈاکٹرے، یہ کیا پواڑا ڈال دیا تو نے؟ چمبیلی نے پھر روڑا ڈال دیا اور میری جانب ہراساں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سہراب یہاں سے نکل چلو۔ میں نے گھور کر اس کی جانب دیکھا، وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سمد یار کا قتل دلاور نے تمہارے کہنے پر کیا؟ میں نے پوچھا۔ چھوڑو اس بات کو، کیا تمہیں اب بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا؟ ڈاکٹر مکاری سے میرے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس انکشاف پر تھوڑی حیرت ہوئی ہے۔ میں نے بظاہر اسی طمانینت سے کہا، لیکن کیوں؟ تم نے کس مقصد کے لیے اس کا قتل کروایا؟ تم بے وقوف ہو، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ دلاور کبھی بھی یہ بیان نہیں دے گا کہ اس نے میرے کہنے پر یہ قتل کیا ہے، وہ تمہارا ہی نام لے گا۔ ڈاکٹر شعیب نے آنکھیں نکال کر مجھ سے کہا۔ ایسے میں اس کا چہرہ اور زیادہ مکروہ نظر آنے لگا۔ اس میں حقیقت بھی یہی تھی کہ دلاور اسی کے آگے دم ہلانے والا آدمی تھا۔ اس کی بیوی جان لیوا مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر شعیب نے اس کا مفت آپریشن کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ ترپ کا پتہ میرے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود نکلا جا رہا تھا۔ اسی سنگینی کے احساس نے لمحہ بھر کو میرے اندر بھی بد اعتمادی سی پیدا کی۔ دل چاہا اس سارے چکر پر لعنت بھیج کر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں، مگر پھر مفرور مجرم کے ساتھ ایک قاتل کا بھی لیبل مجھ پر لگ جاتا۔ سمد یار کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہاں کے وڈے چودھری فتح خان کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا تھا۔ صورتحال میری سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہو چلی تھی۔ بے شک وہ میرا بھی دشمن تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی ہلاکت یا موت کا نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس کے کالے کرتوت ضرور بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر اب شاید وہ خود ہی مکافات عمل کی زد میں آ چکا تھا۔ لمبی سوچوں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سہراب۔ ڈاکٹر شعیب نے بالآخر میرے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے دوبارہ مکاری سے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میرا سر گھومنے لگا، میں اٹھا اور ایک زوردار مکہ ڈاکٹر کے چہرے پر جڑ دیا۔ اس کے حلق سے اوہ کی آواز خارج ہوئی اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے گردن ڈھلکا کر رہ گیا۔ اس کے بعد میں دلاور کی جانب بڑھا۔ چمبیلی کو میں نے پانی لانے کا کہا۔ وہ لرزتی کانپتی پانی لے آئی۔ میں نے دلاور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے رسن بستہ حالت میں ہی اٹھا کر ڈاکٹر کی کرسی کے سامنے ڈال دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس پر کیا بیتی تھی اور اب کیا چل رہا ہے۔ اپنے سامنے ڈاکٹر شعیب کو کرسی پر بے سدھ پا کر اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اب تم سچ بولو گے یا میں بولوں؟ میں نے اس کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی کاٹ دار لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ فضول سوال کر کے وقت ضائع کرنا چاہتے ہو تو ابھی پولیس کو فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ پولیس؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چالاک بننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اس رذیل انسان کے کہنے پر نمبردار چودھری فتح خان کے لاڈلے اور اکلوتے پوتے سمد یار کا قتل کر چکے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نہ صرف تم دونوں کی اس بارے میں گفتگو سن چکا ہوں، بلکہ ڈاکٹر شعیب کے منہ سے اگلوا بھی چکا ہوں۔ تم نے محض اپنی ذاتی غرض کی خاطر ڈاکٹر کے کہنے پر آ کر ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لے لی، کیوں؟ کہتے ہوئے میں اسے غضبناک نظروں سے گھورنے لگا۔ پل کے پل اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، اب اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ وہ گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ اور بھی سننا چاہتے ہو؟ تم اپنی بیوی وزیراں کا آپریشن کروانا چاہتے تھے، جس میں بہت خرچہ آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر شعیب نے اس سلسلے میں تمہاری بیوی کی پیٹ کی رسولی کا مفت آپریشن کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے اس کے بدلے میں سمد یار کا خون کر ڈالا۔ یہ آج رات کی ہی واردات ہے اور پتہ نہیں ابھی تک حویلی والوں کو اس کا علم بھی ہوگا یا نہیں، مگر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی وہاں یقیناً کوہرام مچ جائے گا۔ میں نے اس کے حوصلے خطا اور اعصاب جھنجھوڑ ڈالنے کے لیے پوری حقیقت سیاق و سباق کے ساتھ سنا ڈالی۔ اب تو اس کا چہرہ بھی خوف اور تشویش آمیز پریشانی تلے پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سمد یار کا چونکہ میرے ساتھ تنازع چل رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اس کا قتل کروا کر مجھے پھنسانے کا جال بچھایا ہے، لیکن جانے کیوں مجھے لگا کہ اس قتل میں معاملہ صرف اسی حد تک نہیں، کچھ آگے اور بھی تھا۔ وجہ ڈاکٹر اور شمیلہ خانم کے درمیان چمبیلی کا وہ تبصرہ تھا جس پر میں نے اس بیچاری کو گھرک دیا تھا، اگرچہ اس کا اندازہ مجھے بھی ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر شعیب شمیلہ خانم میں دلچسپی لیے ہوئے تھا،
پھر مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں رکھی وہ فریم والی تصویر بھی کھٹک رہی تھی جس میں وہ اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ موجود تھا، لیکن بیوی کا چہرہ مٹا ڈالا تھا۔ کیوں؟ چنانچہ اب تازہ صورتحال کے پیش نظر میں بھی اس ضمن میں کچھ تجزیہ کرنے لگا تھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب اچانک چنبیلی کی چیخ ابھری۔ میں چونکا، وہ مجھے خبردار کرنا چاہتی تھی، چونکہ میرا رخ اب پوری طرح دلاور کی طرف تھا، اور عقب میں کرسی پر نیم بے ہوش پڑے ڈاکٹر شعیب کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے چنبیلی کی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ ڈاکٹر شعیب بڑا زیرک اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اور مجھے مشغول پا کر کرسی سے اچانک حرکت کی اور چنبیلی کو جا دبوچا تھا، جو اس کی کرسی کے قریب ہی بیڈ پر ٹکی بیٹھی تھی۔ میں مڑا تو ڈاکٹر شعیب نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، وہیں رک جاؤ سہراب، ورنہ اس لڑکی کی شہرگ ایک لمحے میں کاٹ ڈالوں گا۔ میں لمحہ بھر کو لرز کر رہ گیا۔ ڈاکٹر شعیب کے ایک ہاتھ میں تیز دھار چمکتا ہوا سرجیکل نائف تھا، جو اس نے چنبیلی کی مخروطی گداز گردن سے لگا رکھا تھا۔ تم بچ نہیں سکو گے ڈاکٹر، میں نے حواس قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جیسا میں کہوں وہی کرو، سمجھے تم؟ ڈاکٹر خونخوار لہجے میں بولا۔ نیچے جھک کر آرام سے پستول میری جانب لڑکھا دو، جلدی کرو ورنہ۔ اس نے تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور ساتھ ہی نائف کی نوک کا دباؤ چنبیلی کی گردن پر بڑھایا تو میں نے دیکھا وہاں سے خون کی پتلی دھار بہہ نکلی۔ چنبیلی چیخی، اس کی حیت قضائی پر میں ایک دم بوکھلا سا گیا۔ مجھے ڈاکٹر کے عزائم بے حد خطرناک لگے۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہا تھا۔ بلا شبہ اس نے غیر متوقع طور پر اچانک یہ حرکت کر ڈالی تھی۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ کریمنل مائنڈ کوئی بھی ہو اپنے بچاؤ کے لیے اسی طرح کا قدم ضرور اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، کہتے ہوئے میں نے جھک کر پستول اس کی طرف فرش پر لڑکا دیا۔ اس نے فوراً چنبیلی کو چھوڑ دیا اور لپک کر پستول اٹھا لیا۔ نائف اس نے دوبارہ اپنے لباس میں ڈال لیا۔ چنبیلی ہراساں انداز میں چیخ مار کر مجھ سے آ لگی اور زخمی گردن سہلانے لگی۔ میں نے اسے رومال نکال کر دیا تاکہ خون کی لکیر کو صاف کر کے اس معمولی زخم پر رکھ لے جو سرجیکل نائف کے ہلکے دباؤ کے سبب بہہ نکلا تھا۔ چلو اب اس کی رسیاں کھولو۔ ڈاکٹر نے اپنا پستول میری جانب تانتے ہوئے دوسرا حکم دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب تنے ہوئے تھے، ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اب پہلے سے زیادہ محتاط نظر آ رہا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس کا پستول چھین لینے پر ہی کیوں انحصار کیا۔ مجھے اس کی جامہ تلاشی بھی لینا چاہیے تھی۔ جلدی کرو، سنا نہیں تم نے؟ مجھے سوچتا پا کر وہ دوبارہ تحکمانہ درستی سے گررایا۔ میں تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن کے ساتھ آہستگی سے دلاور کی جانب بڑھا۔ مجھے حرکت کرتا دیکھ کر ڈاکٹر شعیب بڑی ہوشیاری سے تھوڑا دور کھسک گیا اور پستول بدستور مجھ پر تانے رکھا، جبکہ چنبیلی کو اس نے بیڈ پر ٹکے رہنے کا حکم دیا۔ میں دلاور کی جانب بڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے جکڑ بند کھولنے لگا۔ جلدی کرو، ڈاکٹر سانپ کی طرح پھنکارا۔ میں نے دلاور کی رسیاں کھول دیں۔ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ مجھے پریشان اور اعصاب زدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گولی مار دو ڈاکٹر، یہ ہمارے راز سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دلاور، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ تم خود کو سنبھالو، یہ خود ہی پولیس کے جال میں پھنسنے والا ہے، مگر یہ پولیس کے سامنے میرا نام لے دے گا، دلاور نے ڈاکٹر سے کہا۔ جواب میں ڈاکٹر شعیب نے غصے سے اسے گھورا۔ میں نے کہا نا اپنے حواسوں میں رہو، اگر یہ پولیس کو بھی بتا دے گا تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تم صاف مکر جانا، یہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پولیس اس کی بات کے بجائے میری بات پر یقین کرے گی۔ ہم پورے گاؤں والے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر دلاور کو کچھ حوصلہ اور اطمینان ہوا۔ وہ ایک سیدھا سادہ اور مجبوری کا مارا آدمی تھا۔ اگرچہ اس نے قتل جیسے بہت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا اور ظاہر ہے مجبوری انسان سے سب کچھ کروا ڈالتی ہے، لہٰذا معافی کے لائق تو یہ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر، مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے محض مجھے اس قتل کے الزام میں پھنسانے کے لیے ہی سمد یار کا قتل نہیں کیا، تمہارا کوئی اور مقصد بھی ہوگا، میں نے اسے جوش دلانے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا وہ میری بات پر چونکا تھا۔ تب اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، تم خطرناک حد تک ذہین ہو لیکن کم میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں، میں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں، کیوں؟ یہ تو میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ وہ فتح کے زوم میں تھا۔ میں نے مزید جوش دلاتے ہوئے ایک اور حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ میں نے تمہارے کمرے میں تمہاری وہ فریم شدہ تصویر بھی دیکھی تھی۔
جس میں تم اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ موجود ہو، لیکن میں یہ دیکھ کر چونک گیا تھا کہ تم نے اس میں اپنی بیوی کا چہرہ مسخ کیا ہوا تھا۔ حسب توقع اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو۔ بات تو واقعی وہ تصویر دیکھنے والے کے لیے اچنبے کی تھی۔ میں عموماً اس تصویر کو الماری میں ہی چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار میں اس تصویر کو نکال کر دیکھ لیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ واپس الماری میں رکھنا بھول گیا تھا۔ کہتے ہوئے وہ ذرا رکا اور پھر ہز اٹھانے کی غرض سے مسکرا کر پوچھا، بتاؤ تو ذرا، تم نے بھلا اس سے کیا اندازہ قائم کر لیا؟ میں اس کے اعصاب جھنجھوڑ کر اسے کسی ایسی غلطی کی جانب دھکیلنے کی کوشش میں تھا جس سے میں فوری طور پر فائدہ اٹھا کر موجودہ خطرناک صورتحال کو اپنے قابو میں کر سکوں۔ میں بولا، یہی کہ تمہیں اپنی بیوی سے سخت نفرت تھی۔ تم جیسے جنونی آدمی نے اس بیچاری کا بھی قتل کر ڈالا ہوگا۔ تم شمیلہ خانم سے شادی رچانا چاہتے ہوگے، مگر اس کے بیٹے سمدیار کو تم نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا ہوگا۔ شمیلہ خانم کے سامنے ہو سکتا ہے تم نے یہ پرپوزل رکھا ہو اور اس نے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر انکار کر دیا ہو۔ اب میری صورت میں تمہیں ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے تو تم مجھے جلد از جلد یہاں سے روانہ کرنا چاہتے تھے۔ میں اتنا بتا کر چپ ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ خوفناک نظر آنے لگا۔ دلاور اور چنبیلی بھی حیران رہ گئے۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ اگر پیش آمدہ حالات و واقعات کی جزیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جائے تو کوئی بھی تھوڑی عقل و فہم اور کچھ عقل سلیم رکھنے والا شخص ایسی ہی تیر بہدف قیاس آرائی کر سکتا تھا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ چنبیلی بھی کم و بیش ایسے ہی خیالات کا بار بار میرے سامنے اظہار کرتی رہی تھی۔ وہ میں سن تو لیتا تھا اور ذہن میں بھی رکھے ہوئے تھا۔ توجہ زیادہ اس لیے نہ دینے کی ضرورت سمجھی تھی کہ ان کا ذاتی معاملہ سمجھتا تھا، جس سے بہرحال اس وقت مجھے کوئی سروکار نہ تھا۔ مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ تو تم بہت خطرناک ہو، کاش میں تمہیں قتل کر سکتا، لیکن یہ میری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، اس طرح مجھ پر شبہ کیا جائے گا۔ وہ جنونیوں کے سے انداز میں بولا، تم نے خود ہی میرا کام آسان کر دیا ہے تو میں یہ رسک کیوں لوں؟ ڈاکٹر، اسے زندہ چھوڑ کر تم زیادہ خطرناک غلطی کر رہے ہو۔ دلاور نے پھر اسے ٹوکا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ ڈاکٹر نے جھلا کر اسے جھڑک دیا۔ وہ خود بھی پریشانی کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ تمہیں اب وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اسی میں ہم دونوں کی بچت ہے، سمجھے تم؟ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا اور پرتعش لہجے میں بولا، اب تم یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ پھر اس نے چنبیلی کو حکم دیا، تم جاؤ اور اپنی ماں کو یہاں لے آؤ۔ خبردار کوئی آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ جان سے چلا جائے گا۔ اس نے چنبیلی کو دھمکاتے ہوئے میری جانب پستول کا اشارہ کر کے کہا، دلاور تم ساتھ جاؤ اور دیکھو یہ کوئی چالاکی نہ کرے، فوراً نیچے جاؤ۔ ڈاکٹر شعیب نے آخر میں دلاور کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ چنبیلی کے ساتھ چل دیا۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ان کے جاتے ہی ڈاکٹر نے مجھ سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور خود اس نے دلاور والی کرسی سنبھال لی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اندر سے تذبذب میں مبتلا محسوس ہوا۔ میرے دو ٹوک قیافے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ اب وہ شاید اندر ہی اندر اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ کم از کم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہی نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے خدشہ بھی ہوا کہ کہیں یہ مجھے گولی ہی نہ مار دے۔ وہ ایک جنونی اور خطرناک آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ خواہشات اور احساس محرومی انسان کو اسی مرض میں مبتلا کرتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر کی ذاتی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے، جس نے اس جیسے اچھے بھلے اور معزز پیشہ رکھنے والے شخص کو ایسا مجرمانہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر، تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ اسے شکست و ریخت کے عالم میں دیکھ کر میں نے پانسا پھینکا۔ وہ میری طرف ہی متوجہ تھا۔ میرا اور اس کی کرسی کا درمیانی فاصلہ کم و بیش 4-5 قدم کا تھا۔ بھلے پولیس اور گاؤں کے لوگ میرے بیان پر یقین نہ کریں، لیکن یہ بات مت بھولو کہ شمیلہ خانم ضرور میری بات کا یقین کر لے گی۔ تم اس کی نگاہوں میں مجرم ہی رہو گے۔ تم جانتے ہو کہ وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ تمہارا منصوبہ تو تب بھی فیل ہو جائے گا۔ شمیلہ خانم پھر بھی تم سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ تم میرا حوصلہ نہیں توڑ سکتے چالاک آدمی، ڈاکٹر نفرت سے بولا۔ مت بھولو کہ اس وقت سارے حالات اور واقعات تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔
اگر میری چند ایک غلطیوں کے سبب تمہیں میرے منصوبے کی حقیقت کا علم ہو بھی گیا ہے تو تب بھی شمیلہ خانم جو ایک اکلوتے بیٹے کی ماں بھی ہے تم پر ہی شبہ کرے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ گاڑی دشمنی پنپ چکی ہے۔ اچھا، تو پھر دلاور کی بیوی وزیرہ کی بیماری کو تم کس خانے میں فٹ کرو گے؟ میں زہر خند سے مسکرایا، تب ہی ڈاکٹر شعیب کا چہرہ ہی نہیں بلکہ پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ ایک دم پستول مجھ پر تانے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی جارحانہ نظروں سے مجھے گھورتا ہوا غرایا۔ تم واقعی خطرناک ہو، مجھے دلاور کی بات سچ لگ رہی ہے، مجھے تمہیں گولی مار دینی چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے پستول کی لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ میں اسے سخت اعصاب زدہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ خدشہ اپنی جگہ کہ وہ جھلا کر مجھے گولی مار سکتا تھا۔ میں نے اسی اطمینان اور اعتماد سے کہا، یہ تم اس سے بھی بڑی غلطی کرو گے۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر پھر چوٹ کی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جس میں تم اور میں دونوں بچ جائیں۔ میری اس بات پر حسب توقع اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والی چند ایک لکیریں سیدھی ہونے لگیں۔ کیا مطلب؟ اب ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو چکے ہیں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم اپنا مقصد بھی پالو اور میں بھی؟ وہ کیسے؟ مجھے جانے دو، یہی تو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا، مگر اب میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کے خطرناک ارادے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، بے وقوفوں والی بات مت کرو۔ میں جو درمیانی راستہ نکالنا چاہتا ہوں اور جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، پہلے وہ سن لو۔ میں نے تو رب کا پتہ پھینکا۔ بولو، میں یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتا ہوں اور تم اور دلاور بھی سب کچھ بھول جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور سمد یار کا قتل، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اور تم، میرا بھی اس سے کیا لینا دینا؟ پولیس تم پر شبہ نہیں کرے گی، مجھ پر کرے گی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ماں سوائے شبے کے۔ میں شہر جا کر بڑا وکیل کر لوں گا اور یہ کیس محض شبے کی بنیاد پر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، لیکن تم کسی وقت بھی پولیس کو دلاور کے بارے میں بتا سکتے ہو۔ اول تو میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماروں گا، اور پھر اگر ایسا کرتا بھی ہوں تو اس کا کیا ثبوت ہے میرے پاس؟ کون میری بات پر یقین کرے گا؟ بلکہ مجھ پر پولیس کا شبہ قوی ہو جائے گا اگر میں اس قتل کی خونی واردات کا ذکر چھیڑوں گا تو۔ وہ پھر گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر جیسے اسے بات سمجھ آنے لگی وہ ایک دم مسکرا کر بولا، تم ایک نمبر کے مکار آدمی ہو۔ تمہاری ترکیب تو مجھے بری نہیں لگتی، لیکن مجھے غور کرنا پڑے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کسی بھی وقت حویلی میں کوہرام بپا ہونے والا ہے۔ سوچنے کا وقت کہاں رہا ہے ڈاکٹر؟ مجھے منظور ہے، بالآخر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت دلاور، چنبیلی اور اماں اندر داخل ہوئے۔ اماں خاصی گھبرائی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہاں کا منظر دیکھ کر وہ مزید ہراساں ہو گئی۔ ڈاکٹر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ماں بیٹی کو بیڈ پر خاموش بیٹھنے کا حکم دیا۔ میرے چہرے پر طمانینت اور مسکراہٹ دیکھ کر چنبیلی حیران سی ہوئی۔ دلاور کا چہرہ بھی الجھن کا شکار ہونے لگا۔ وہ کبھی میری طرف اور کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارا پروگرام تھوڑا بدل گیا ہے دلاور، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ میں نے بھانپ لیا کہ ڈاکٹر کے انداز میں اب وہ پہلے والا محتاط پن نہیں رہا تھا۔ پروگرام بدل گیا ہے؟ کیا مطلب؟ دلاور نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ اماں اور چنبیلی بیڈ پر ٹک کر بیٹھ چکی تھیں۔ میں نے انہیں اشارے سے تسلی دی تھی کہ سب ٹھیک ہے دلاور، اب میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، یہ لوگ میری کار لے جائیں گے۔ ڈاکٹر نے دلاور سے کہا، اور آپ کی کار کون واپس لائے گا؟ یہ شہر پہنچ کر کسی آدمی کے ہاتھ کار واپس یہاں بھجوا دے گا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ لیکن دلاور الجھ سا گیا۔ وہ اس نئے پروگرام سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن چھوڑو، میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے۔ میرے اور سہراب کے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے۔ یہ نہ ہمارے معاملے میں دخل انداز ہوگا اور نہ ہم، بس اپنا اپنا راستہ لیں اور قصہ ختم، ڈاکٹر نے کہا۔ دلاور مزید کچھ نہ کہہ سکا، مگر مطمئن بھی نہ ہوا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نئی تبدیلی کے حق میں نہیں تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس کے خلاف ہم تین گواہ تھے۔ اب یہ کس کس کو ختم کرنے کا کہتا؟ دلاور، تم ذرا کار کے اندر سے میرا ضروری سامان نکال لاؤ، جلدی کرو، ان کا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ دلاور جانے لگا تو ڈاکٹر نے اسے روکا۔ ایک منٹ، سنو ذرا، کہتے ہوئے ڈاکٹر اس کے قریب گیا، اسے کچھ کہا۔ وہ شاید کار میں موجود اپنے سامان کے بارے میں اسے بتا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر ہی ہمارے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سامان رکھا ہو۔
دلاور اس بات میں اپنے سر کو جنبش دے کر اکبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک باکس اور کچھ چھوٹا موٹا سامان تھا۔ وہ اس نے ایک طرف کمرے میں رکھ دیا۔ تب ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر بولا، گیراج میں کار تیار کھڑی ہے، اب تم لوگ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے آخر میں ہم سے کہا، میں کھڑکی سے تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، اکبی راستے سے نہر کے مشرقی کنارے والے راستے سے نکل جاؤ جلدی۔ ہم بنگلے سے نکل آئے۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی، چاندنی جوبن پر تھی، نہر کی سطح پر سکوت طاری تھا، دور کہیں کسی جانور کی آواز لمحہ بھر کے لیے سناٹے کو تڑکا دیتی۔ میں نے اماں اور چنبیلی کو پلیٹ فارم سے اتار کر گیراج کے عقبی دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود اندر گیا۔ ڈاکٹر شعیب نے مجھے کار کی چابیاں دے دی تھیں۔ میں کار سٹارٹ کر کے گیراج سے باہر لایا اور روک دی۔ اماں عقبی سیٹ پر اور چنبیلی میرے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گئیں۔ یہ کیا بے وقوفی ہے سہراب، چنبیلی بولی، اس طرح تو تم اس خونی ڈاکٹر کا کام آسان اور اپنا مشکل کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ اماں نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ تھوڑی دور جا کر جھاڑیوں میں کار روک لوں گا اور پھر پیدل واپس پلٹ کر ڈاکٹر اور دلاور پر ہاتھ ڈالوں گا۔ کار کی رفتار میں نے مناسب رکھی تھی، لیکن اچانک کار کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا، مگر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ کار کے بریک فیل ہو چکے تھے۔ وہ اسی طرح نہر کے کنارے والے تنگ راستے پر دوڑی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے حواس باختہ سا دیکھ کر چنبیلی یکدم بولی، بریک نہیں لگ رہے۔ کیا؟ چنبیلی چیخی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ پر قابو پائے رکھا، نظریں سامنے ونڈ سکرین پر جما دیں۔ دائیں جانب جنگل، جھاڑیاں اور تناور درخت تھے، بائیں جانب نہر۔ دھوکہ مان ہی میرے ذہن میں ابھرا۔ سامان اتارنے کے بہانے ڈاکٹر نے دلاور کے کان میں جو خسر پھسر کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر کے وہ الفاظ بھی میری سائیں سائیں کرتی سماعتوں میں گونجنے لگے، میں کھڑکی سے تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ گویا اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کھڑکی سے ہماری تباہی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ضرور دلاور کو کار کے بریک فیل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ کار نکلی جا رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے قابو پا رکھا تھا۔ رات تاریکی، نہر کا تنگ کنارے والا پگڈنڈی نما راستہ، کسی بھی لمحے کار بے قابو ہو کر ہم سمیت نہر میں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کے انجام نے مجھے تھرا دیا۔ اگر میں دائیں جانب کے موڑ پر لے جانے کی کوشش کرتا تو کار کسی تناور درخت سے ٹکرا سکتی تھی۔ دونوں جانب موت تھی اور ہم بیچ میں۔ اچانک ایک موڑ آ گیا، بہت تنگ موڑ تھا۔ مجھے سوچنے اور کچھ کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی میں نے آخری کوشش کے تئیں اسٹیئرنگ جھاڑیوں کی طرف کاٹا، مگر کار لہرائی اور کنارے سے پھسل کر نہر میں جا گری۔ چنبیلی کی چیخ ابھری، اماں بھی خوف سے چلائی۔ کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، پانی فوراً اندر نہیں بھرا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ یہ پانی کے اندرونی ماحول کی وجہ سے تھا۔ پانی کی ابھرتی ہوئی ہیبتناک گڑگڑاہٹ دل دہلا دینے والی تھی۔ کار نیچے گہرائی میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اتری جا رہی تھی۔ چنبیلی اور اماں چیخ چلا رہی تھیں۔ کار میں پانی بھرنے لگا تھا۔ مان کار کو 2-3 جھٹکے لگے، پھر شاید تہ میں کہیں ٹک سی گئی۔ پانی اندر بھرنے لگا تھا، وہ میری گردن تک آ چکا تھا۔ میرا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ آگ اور پانی کی موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ انسان تکلیف سہتا موت کے منہ میں جا پڑتا ہے۔ میں نے حواس مجتمع رکھے اور چنبیلی اور اماں کو بھی یہی تلقین کی، ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ پانی کے دباؤ کے سبب وہ بھی لاکڈ ہو چکا تھا۔ میں نے جسم کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے دروازہ بالآخر کھول دیا، پھر ساتھ بیٹھی چنبیلی کو دبوچا اور خود سمیت اسے باہر نکالا، پھر اس کا ایک ہاتھ کار کے کھلے دروازے پر جما دیا اور اشارہ دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اس کے بعد میں نے لپک کر پوری طاقت سے عقبی دروازہ کھول دیا اور اندر گھس کر اماں کو باہر نکالا، پھر ان دونوں کو بغل میں دبوچا اور تیزی سے ٹانگیں چلاتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ اس میں کچھ پانی کے دباؤ کا بھی اثر تھا کہ میں ان دونوں کو بالآخر سطح آب پر لے آیا۔ سطح آب پر آتے ہی اماں اور چنبیلی بری طرح کھانسنے لگیں۔ انہیں شاید غوطہ لگ گیا تھا، حالانکہ میں نے انہیں زیادہ دیر پانی کے اندر نہیں رہنے دیا تھا۔ بہرکیف یہ معمولی کیفیت تھی۔ میں جلد ہی تیرتا ہوا انہیں کنارے پر لے آیا اور ہم بے دم سے ہو کر گیلی گھاس پر پڑے رہ گئے۔ میرے حواس تو معمول پر آ گئے تھے اور سانسیں بھی۔
مگر اماں اور چنبیلی بری طرح خوفزدہ اور حواس باختہ ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی تو ان کی حالت کچھ سنبھلی۔ اف خدایا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس قدر دردناک موت سے بال بال بچے ہیں۔ چنبیلی ہانپتے ہوئے بولی، اماں تم ٹھیک ہو نا؟ اماں بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ کیا ہوا تھا سہراب؟ کیا کار پھسل گئی تھی؟ چنبیلی نے پوچھا۔ میں اس وقت گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماحول پر سکوت تھا، مدھم روشنی میں ایک حد تک ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے کپڑے پانی سے شرابور تھے اور ہم دونوں کو سردی سی لگ رہی تھی۔ کار کے بریک ناکارہ کر دیے گئے تھے۔ میں نے ہولے سے کہا۔ کیا؟ چنبیلی حیرت سے بولی۔ ہاں، اور یہ اسی رذیل ڈاکٹر شعیب کی حرکت تھی۔ اب وہاں مت جانا، پیدل ہی یہاں سے نکل چلو، اماں بولی۔ ہم تھوڑی دیر وہیں سستاتے رہے۔ رات کا آخری پہر بھی بیتا جا رہا تھا۔ کچھ پتہ نہ تھا کہ اب آگے کیا حالات پیش آنے والے تھے۔ میرا منصوبہ یہاں سے کوچ کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تھوڑی دور کار لے جا کر روک دیتا اور میرا ارادہ دوبارہ ڈاکٹر کے بنگلے کا رخ کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے اپنی چال چل دی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچے تھے، لیکن ساتھ ہی مجھے اماں اور چنبیلی کی بھی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ پیش آئندہ صورتحال کی خطرناکی کی زد میں یہ دونوں بھی آ سکتی تھیں۔ تاہم سمجھ یار کے خود ہی واصل جہنم ہو جانے سے کسی حد تک حالات بہتر ہو سکتے تھے، مگر اب اس کے قتل کے بعد ایک نئی خطرناک صورتحال کا بھی سامنا تھا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد میں نے ان دونوں سے چلنے کو کہا۔ وہ میری ہدایت پر بے چون و چرا عمل کرنے لگیں۔ ہم تینوں آخر پہر کی رات میں نہر کے کنارے کنارے بنگلے کی طرف بڑھتے رہے۔ ذرا دیر بعد جب قریب پہنچے تو مجھے اچانک ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وجہ وہ آوازیں تھیں جو اچانک میری سماعتوں سے ٹکرانے لگیں۔ کیا ہوا؟ چنبیلی نے پوچھا۔ شاید ان تک وہ آوازیں نہیں پہنچی تھیں۔ یہ میری اضافی صلاحیت تھی کہ دور سے ہی میں نے انہیں سن لیا تھا۔ شش! میں نے اسے چپ کروایا۔ میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ غور اور توجہ کرنے پر یہ آوازیں مجھے ڈاکٹر کے بنگلے سے ہی آتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں چونک گیا۔ بھلا اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ پھر خیال آیا کہ ممکن تھا کہ حویلی والوں کو سمدھ یار کے قتل کا علم ہو چکا ہو اور وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے آ گئے ہوں۔ تم دونوں ادھر ہی چھپے رہو جب تک میں نہ لوٹوں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں انہیں تسلی دے کر بنگلے کی جانب دوڑا۔ عقبی سمت سے قریب پہنچتے ہی مجھے وہاں اندر غیر معمولی شور سا سنائی دیا۔ میں چھپتا چھپاتا پلیٹ فارم پر چڑھا اور عقبی دروازے سے اندر جانے کے بجائے کچھ سوچ کر دوسری طرف سے بیرونی گیٹ کی طرف نکل آیا۔ سامنے نظر پڑی تو چونک پڑا۔ وہاں ایک بیل گاڑی کھڑی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی وہاں بیل کو چارہ ڈال رہا تھا۔ بنگلے کے اندر کسی کے بولنے کی تیز آواز ابھراتی۔ بوڑھا ان آوازوں سے لا تعلق تھا یا شاید اس کی سماعت متاثر تھی۔ میں سرک کر بنگلے کی بیرونی دیوار سے چپکا مرکزی دروازے تک پہنچا تو حسب توقع وہ کھلا پا کر محتاط روی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر روشنی تھی۔ میں ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون اور اسی کی عمر کا شخص صوفوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے موٹی چادر چڑھا لی اور اس کا ایک حصہ اپنے چہرے کے سامنے کر لیا، یوں کہ ایک حد تک ہی نظر آ سکے اور لگے کہ میں سردی سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں اور سخت بیمار ہوں۔ اس کے بعد میں ستون سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکے۔ میں نے اپنی آواز کو کمزور اور نحیف بناتے ہوئے کہا، اس بیل گاڑی میں اس وقت کسے لائے ہو؟ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں ڈاکٹر کو لینے آیا ہوں۔ گھر میں میری بیوی سخت بیمار ہے اور خود میں بھی۔ کہتے ہوئے میں کھانسنے اور سردی سے کانپنے کی اداکاری کرنے لگا۔ مجھے بھی سردی کے بخار نے آ لیا ہے۔ ڈاکٹر اپنے کلینک میں مصروف ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، آدمی نے جواب دیا۔ عورت نے مجھے دیکھ کر اپنی موٹی چادر چہرے پر سرکا لی تھی اور رخ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ یہاں ایک آدمی بھی تھا، دلاور۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے اسی کی تلاش تھی۔ ہم یہاں اسی کی بیوی کو تو لائے ہیں۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ محلے داری میں ہمارا فرض بنتا تھا کہ اسے لے آئیں۔ میں چونکا، پھر پل کے پل چالاکی سے کام لیتے ہوئے اس سے بولا، میں جانتا ہوں دلاور کو، اس کی بیوی کا نام وزیرہ ہے نا؟ ہاں ہاں، ادھیڑ عمر آدمی نے جلدی سے کہا۔ وہ خاصے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں موجود ہوں۔ آپریشن میں تو ظاہر ہے بہت دیر لگے گی۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، شکریہ تمہارا۔ آدمی نے جلدی سے اپنی گھر والی سے خسر پھسر کی، پھر وہ چلے گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے کلینک کا رخ کیا جو ساتھ ہی تھا اور اس کا ایک دروازہ اندر کھلتا تھا۔ میں اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔
وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میرے سیدھے ہاتھ والے دروازے کے اندر کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی سنائی دیں۔ میں لپک کر بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ اندر کا منظر چونکا دینے والا تھا اور میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ یہ کوئی آپریشن تھیٹر جیسا کمرہ ہی تھا، جس کے وسط میں ایک اسٹریچر اور اوپر بڑا سا کنٹوپ نما بلب روشن تھا۔ اسٹریچر پر کوئی عورت خون میں لت پت پڑی تھی۔ دوسری جانب دلاور نے ڈاکٹر شعیب کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کی حالت جنونیوں جیسی ہو رہی تھی۔ خود دلاور بھی زخمی نظر آ رہا تھا اور ڈاکٹر بھی۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے دونوں کے درمیان پہلے سے ٹھنی رہی ہو۔ اب دلاور اس کی جان لینے کی کوشش میں تھا اور ڈاکٹر بچنے کے جتن میں۔ مجھ پر سب سے پہلے ڈاکٹر کی نظر پڑی اور ایک لمحے میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ دلاور اس کی کیفیت پر چونک کر دروازے کی جانب گھوما۔ ڈاکٹر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کی گرفت سے بچ کر دوڑا۔ میں نے اس پر جست لگائی اور جا لیا۔ دلاور کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بھی وحشیانہ انداز میں غراتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ رک جاؤ دونوں، تقدیر نے تم دونوں کا کھیل الٹ دیا ہے، میں گرج کر بولا۔ میرے لہجے اور آواز میں جانے کیا تھا کہ وہ دونوں بت بنے جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ کسی نے مزاحمت نہ کی۔ میں نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ دلاور بھی ہکا بکا مجھے تکا جا رہا تھا۔ میں نے آپریشن ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے دلاور سے کہا، کیوں دلاور، تیری وزیراں زندہ ہے؟ نہیں۔ وہ فرتے جذبات تلے رو پڑا۔ اس رذیل آدمی نے دیر کر دی۔ کاش یہ پہلے ہی اس کا آپریشن کر دیتا تو۔ کاش تو ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتا، اس سے دعا کرتا اور اسی سے مدد مانگتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ ایک شیطان صفت انسان کے کہنے میں آ کر تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کسی کی جان لینے کے بعد تو اپنی بیوی کی جان بچا لے گا، اور وہ بھی ایک شیطان صفت انسان کے ہاتھ سے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ پچھتانے لگا۔ لیکن میں اپنی وزیراں کا اس بدبخت کی جان لے کر بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ بفر کر ڈاکٹر شعیب کی طرف دیکھ کر بولا اور پھر جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکنے لگا تو ڈاکٹر پناہ اور مدد کے لیے میری جانب دوڑا۔ میں نے ڈاکٹر کو پھر دبوچ لیا اور دلاور کو پرے دھکا دیا۔ دلاور، ہوش میں آؤ، اللہ کا کرشمہ دیکھو، تم دونوں مجھے مارنا چاہتے تھے، میری کار کے بریک فیل کر ڈالے، پھر بھی دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ کار کے بریک بھی میں نے اسی مردود کے کہنے پر فیل کیے تھے، دلاور نے کہا۔ اشارہ ڈاکٹر کی طرف ہی تھا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نادم ہو تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک اور قتل۔ دلاور چپ رہا۔ پولیس کو بیان دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس شیطان صفت آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہو تو اسی وقت میرے ساتھ تھانے چلو۔ میری بات سن کر دلاور کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ متاثر ہو رہا تھا۔ یہی بدلہ لینے کا ایک جائز طریقہ ہے دلاور، میں نے پھر اسے اور اس کے ضمیر کو کھدیڑا۔ میں تیار ہوں، بالآخر اس نے کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر شعیب میری گرفت چھڑا کر دروازے کی جانب دوڑا۔ میں کسی سوچ میں تھا، لیکن ڈاکٹر کو بھاگتا پا کر ابھی میں نے ایک ذرا جنبش ہی کی تھی کہ دلاور دوڑا۔ اس کا فاصلہ میرے مقابلے میں دروازے کے قدرے قریب ہی تھا۔ ڈاکٹر ابھی دروازے پر ہی تھا کہ دلاور نے اسے جا لیا۔ ڈاکٹر نے جیب سے وہی سرجیکل نائف نکال لیا، لیکن دلاور اب اس سے محتاط ہو چکا تھا۔ پھر سب کچھ چشم زدن میں ہوا۔ ادھر ڈاکٹر نے نائف نکالا، ادھر دلاور نے اس پر ہاتھ مارا۔ اسی زور آوری میں نائف خود ڈاکٹر کی گردن پر چل گیا۔ اس کے حلق سے ذبح کیے جانے کی آواز نکلی اور خون کا فوارہ ابلا۔ وہ گر کر تڑپنے لگا اور ہم کھلے منہ کے ساتھ اس کی عبرتناک موت کا منظر دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا دلاور؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی لاش اور پھر دلاور کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کی رمق تک نہ تھی۔ وہ مجھ سے بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ سہراب۔ میں کہاں جاؤں؟ اس صورتحال نے مجھے بھی پتھر کا کر دیا تھا۔ سہراب، یہ سب میری اور ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے، دلاور نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں ہی اسے بھگتوں گا۔ اگر پولیس یا لوگوں نے تمہیں ایسے میں یہاں دیکھ لیا تو تم بلا وجہ ہی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تمہاری موجودگی میں میرے بیان پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ تمہیں ہی پھنسوانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کا کالا چہرہ چھپ جائے گا۔ تم جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اور اپنی مری ہوئی وزیراں کی قسم کھاتا ہوں، میں پولیس کو سب سچ بتا دوں گا، لیکن چونکہ تمہارا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے پہلے کہ لوگ یہاں جمع ہو جائیں۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے ایک نظر دلاور کی طرف دیکھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا۔
تاہم ایک خیال کے تحت میں نے کہا، اور شمیلہ خانم، میں اسے بھی سب بتا دوں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا، مگر تمہارا ذکر بھی رازداری سے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں پلٹ گیا اور دوڑتا ہوا فوراً اس جگہ جا پہنچا جہاں اماں اور چنبیلی چھپی بیٹھی تھیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں ہمراہ لیا اور نکل پڑا۔ پیش آمدہ حالات کی عجب ہی طرفہ کاری تھی۔ ایک پل کے لیے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ شاید تقدیر نے خود ہی میرا راستہ آسان کر دیا تھا۔ اب مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں بچی تھی، تاہم چنبیلی اور اماں کو شہر جانے والی سڑک تک آسان اور محفوظ راستہ معلوم تھا۔ ہم تینوں ایک راستے پر اللہ کا نام لے کر چل دیے، کبھی چلتے کبھی سستاتے ہوئے بالآخر ہم سورج ابھرنے تک مطلوبہ سڑک پر آ ہی گئے۔ یہاں ٹریفک معمول کے مطابق نہ تھا، کوئی اکا دکا گاڑیاں یا ٹرک گزر جاتے، کسی مسافر لاری کا ابھی کچھ پتہ نہ تھا۔ ہمارا زیادہ دیر یہاں کھڑے رہنا بھی مناسب نہ تھا۔ میں نے ایک ٹیلی فون کھمبے سے سرخ رنگ کی سائیکل کھڑی دیکھی۔ یہ ٹیلی فون لائنیں مرمت کرنے والے محکمے کی مخصوص سائیکل تھی۔ ایک آدمی خاکی وردی میں اوپر چڑھا ایک ریسیور لیے لائن مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیلی فون لائن کے کھمبے مخصوص قسم کے ہوتے ہیں جن پر بغیر سیڑھی لگائے چڑھا جا سکتا ہے۔ ان پر ذرا ذرا فاصلے پر لوہے کے سریے لگے ہوتے ہیں تاکہ بآسانی متعلقہ محکمے کے افراد اس کے ذریعے چڑھ کر چھوٹی موٹی مرمت کر لیں۔ میں کچھ سوچ چکا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے پاس اوپر ہی پہنچ جاؤں، مگر پھر اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ شکر تھا کہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کوئی خرابی اس نے دور کر لی تھی اور وہ نہ جانے کب سے چڑھا ہوا تھا۔ نیچے اترا تو میں نے اس سے نہایت اخلاق اور مسکراہٹ سے مدد چاہی۔ بھائی، مجھے کسی طرح ایک فون کرنے دو گے، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ ہچر مچر کرنے لگا تو میں نے اسے کچھ رقم پیش کر دی۔ وہ رضامند ہو گیا مگر بولا، لیکن زیادہ وقت مت لینا، میری شکایت ہو جائے گی، جلدی بات کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے یکدم خوش ہو کر کہا۔ آؤ اوپر، ذرا دھیان رکھنا، وہ بولا۔ ہم دونوں اوپر پہنچ گئے۔ اس نے اپنا سروس ریسیور نکالا، کچھ تاریں آپس میں ملائیں۔ اسی ریسیور میں ڈائل بھی بنا ہوا تھا۔ مجھ سے نمبر پوچھ کر اس نے ڈائل گھمایا۔ نمبر میں نے جگنو کا دیا تھا، مگر افسوس اس سے رابطہ نہ ہو سکا، تو میں نے پہلے سوچا کہ سدرا یا گھر کا نمبر دوں۔ کچھ سوچ کر میں نے یہ ارادہ بدل دیا۔ جلدی کرو بھائی، دیر ہو رہی ہے، کوئی اور نمبر ہے تو بتاؤ ورنہ اترو نیچے، مجھے جا کر رپورٹ بھی دینا ہے، لائن مین بولا۔ تبھی ایسے میں ایک مخصوص جملہ میری سماعتوں میں گونجا، عیشہ وشے۔ استاد جوجی کا خیال آتے ہی میں نے اس کے کلب کا نمبر دے دیا۔ آپریٹر نے نمبر ملایا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شکر ہے رابطہ ہو گیا، لو بات کرو مگر جلدی، اس نے کہا اور ریسیور میری طرف بڑھا کر خود نیچے کو سرکا اور مجھے ذرا اوپر کو سرک آنے کا راستہ دیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے پول کو تھاما اور اس پر نصب سریے کا سہارا لیا۔ اس کے بعد ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ جی ہیلو، آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ مجھے یہ آواز زبیر کی لگی۔ میں بولا، تم زبیر بول رہے ہو؟ ارے سہراب، یہ تم ہو؟ لیکن ہو کہاں؟ استاد نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے تمہاری تلاش میں۔ دوسری جانب سے اس کی متحیرانہ آواز ابھری۔ سنو زبیر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، پتہ سن لو اور فوراً پہنچنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہوئے میں نے اسی ٹیلی فون کے لائن مین سے یہاں کا درست علاقہ اور پتہ پوچھا، جو میں نے زبیر کو بتا دیا۔ تو بالکل فکر نہ کر، آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہم کھمبے سے اتر آئے۔ لائن مین چائے پانی لے کر چلتا بنا۔ میں دوبارہ اماں اور چنبیلی کی طرف آ گیا۔ استاد جوجی کے آدمی سے بات کر کے مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ دن کافی چڑھ آیا تھا، ہر طرف دھوپ پھیلنے لگی تھی۔ سڑک دور تک ویران نظر آئی، کوئی اکا دکا ٹرک یا کار تیزی سے گزر جاتی۔ میں چنبیلی اور اماں کو لیے سڑک کے کنارے قدرے نشیب میں موجود تھا۔ یہاں ایک درخت تلے ہم بیٹھے تھے۔ اماں اور چنبیلی کو یہ سن کر تسلی ہوئی کہ میرے کچھ دوست شہر سے ہمیں لینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اماں کے محتاط اندازے کے مطابق ہم میراں صاحب سے چند کلومیٹر کی دوری پر تھے۔ اس سے مجھے زبیر وغیرہ کے پہنچنے تک کا قیاس کرنا پڑا کہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی مسافت کے اندر اندر یہاں پہنچ سکتے تھے۔ میری رسٹ واچ بیکار ہو چکی تھی۔ یہ بھی اماں نے ہی آسمان اور سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس وقت 10 یا 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ یوں میں نے زبیر وغیرہ کی آمد کا اندازہ 11 اور 11:30 کے درمیان لگایا۔ میں ایک بے نام سی بے چینی کا بھی شکار تھا۔ جس طرح کے پیش آمدہ حالات سے میں گزرا تھا، اس کے لیے
از بس ضروری تھا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس علاقے سے دور نکل جاؤں، کیونکہ اب حالات میرے لیے کافی حد تک موافق تھے۔ ڈاکٹر شعیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ سمد یار کا قاتل اور ڈاکٹر شعیب کی خونی سازش سے پردہ ہٹانے کے لیے دلاور وہاں موجود تھا۔ یوں ایک بڑا پہاڑ جیسا بوجھ میرے سر سے اتر گیا۔ رہا میرا لاک اپ سے فرار تو وہ ایک معمولی بات تھی۔ دلاور کی زبانی جب شمیلہ خانم کو اصل حقائق کا علم ہوگا تو یہ معمولی مسئلہ بھی خود ہی سرد پڑ جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہی بہتر ہوتا کہ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب سڑک سے ہٹ کر نشیب میں آ چھپا تھا تاکہ کسی کی بھی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ اپنے بہی خواہوں کو میں فون پر مطلع کر چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچنے ہی والے تھے۔ باقی مجھے ان سارے حالات پر افسوس اور بالخصوص شمیلہ خانم پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ بیچاری کا ایک ہی جوان بیٹا تھا جو ناخلف اور بد کردار سہی، مگر وہ اب اس سے محروم ہو چکی تھی۔ وقت کا ایک ایک لمحہ جیسے صدیاں بن کر بیت رہا تھا۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے وقت کو ہی موت آ گئی ہو۔ یہی حال میرا تھا۔ سڑک سے کسی بھی گزرتی گاڑی کی آواز پر میں چونک جاتا، مگر جب وہ دور ہو جاتی تو میرے منہ سے ایک ٹھنڈی ہمکاری خارج ہو جاتی۔ میں اسی طرح انتظار کرتا رہا۔ 1 گھنٹہ تو اب بیت چلا تھا، پھر نصف۔ مجھے فکر نے آن گھیرا۔ زبیر ابھی تک کیوں نہیں پہنچا تھا؟ وہ لوگ جس قدر میری تلاش میں بے چین اور پاگل ہو رہے تھے، انہیں تو میرا پتہ ملتے ہی اب تک آندھی اور طوفان کی طرح نکل جانا چاہیے تھا۔ پریشان نہ ہو پتر، سواری کا معاملہ ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اماں نے مجھے متفکر دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ چنبیلی بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت خاصی پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اسے بھی اپنی مصیبتوں بھری زندگی سے نجات ملی تھی، پھر اس کی شہر جا کر بسنے کی دیرینہ آرزو پوری ہو رہی تھی۔ میری بجائے وہ اپنی ماں سے بولی، اماں پریشانی کی بات تو ہے نا، وہ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ پھر مجھ سے بولی، تمہارے دوستوں کے پاس کوئی سواری تو ہوگی، میرا مطلب ہے کار وغیرہ۔ ظاہر ہے اسی لیے تو ان کے اب تک نہ پہنچنے کی مجھے فکر ستا رہی ہے۔ میں نے کہا، کار میں تو یہ فاصلہ 1 گھنٹے سے بھی کم کا ہے۔ چنبیلی، تو بھی بلا وجہ سہراب پتر کو پریشان کر رہی ہے۔ اماں نے اسے ٹوکا۔ اللہ نے اب تک اتنا کام آسان کیا ہے، آگے بھی خیریت ہی رکھے گا۔ میں زیر لب دعائیہ بولا، انشاءاللہ۔ اسی وقت اوپر سڑک پر کسی گاڑی کی آواز ابھری۔ میں اس وقت چونکا جب وہ تھم گئی۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ شاید زبیر آ گیا تھا۔ میں نے اماں اور چنبیلی کو سر دست وہیں دبکے رہنے کا کہا اور خود بھربھری مٹی والی نشیبی زمین پر محتاط انداز میں رینگتا ہوا اوپر تک پہنچا۔ سامنے سڑک پر نظر پڑتے ہی میری پیشانی پر ان گنت سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ وہ کوئی کار نہیں بلکہ پرانے ماڈل کی ہڈ والی کوئی جیپ تھی، ایسی ہی جیپ جو اکثر دیہاتوں میں نظر آتی ہے۔ وہ عین اسی جگہ رکی جدھر ہم چھپے بیٹھے تھے۔ ابھی مجھے کنفرم نہیں تھا کہ اس میں کون لوگ سوار تھے، اس لیے میں سڑک کے نشیبی کنارے سے تھوڑا ابھرا۔ اندر مجھے 3 افراد دکھائی دیے۔ وہ جیپ سے اتر رہے تھے۔ میں آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک خاصی بھاری بھرکم شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے جسم پر بیش قیمت کوٹ سوٹ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کاروباری آدمی ہے۔ اس کے چہرے سے روب داب بھی جھلکتا تھا۔ دوسرا ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا، قد کا درمیانہ مگر چہرے مہرے سے مشاق نظر آتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے وہی اترا تھا۔ تیسرا آدمی قدرے گرانڈیل اور خاکستری چہرے والا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے مجھے وحشت سی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا گیٹ اپ بھی عجیب تھا۔ اس نے مٹیالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، نیچے لنگی سی تھی، ایک کان میں پیلے رنگ کا مندرا جھول رہا تھا، کاندھے پر کوئی کپڑا دھرا تھا۔ اول الذکر 2 افراد تو میرے لیے اجنبی تھے، مگر اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر کچھ بے چینی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ مجھے کہیں اور کسی خاص جگہ پر دیکھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں؟ زور دینے کے باوجود میں اپنے ذہن کو کھنگال نہ سکا کہ میں نے اس آخری الذکر شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ اس کا سیاہ رو کالا چہرہ، ابلے ہوئے ڈیلوں والی آنکھیں اور ان میں ناچتی ازلی وحشتیں میرے اندر شناسائی کی گھنٹیاں تو بجا رہی تھیں، مگر میں اسے یاد کرنے سے قاصر ہی رہا۔ حالات ہی تو اس تواتر سے بیتے چلے جا رہے تھے کہ کئی اہم کردار بھی گڈمڈ ہو گئے تھے۔ لاشعور میں تو سب محفوظ تھا، مگر تحت الشعور کی خوابناک کی یادداشت کو دھندلا رہی تھی۔
آخری شعوری کوشش کی تصدیق یہی تھی کہ وحشت بری آنکھوں اور ایک کان میں پیلا مندرا ڈالے یہ آدمی میرا دیکھا ہوا تھا۔ یہ دماغ ماری کا وقت بھی نہ تھا، میرے ساتھی پہنچنے والے تھے۔ یہ نہ جانے کیوں یہاں آن رکے تھے۔ ان کی جیپ سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑی تھی۔ آپس میں ان تینوں نے کچھ باتیں کی جو مجھ تک نہ پہنچ پائیں۔ ساتھ گرد و پیش اور بالخصوص دوسری سمت جدھر منہ کیے کھڑے تھے جائزہ لیتے رہے۔ شاید دوسری جانب نشیب میں ان کی کوئی منزل تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں پھر جیپ میں سوار ہوئے۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ نہ جانے یہ کون تھے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسی پختہ سڑک پر ہی آگے نکل جائیں گے، لیکن انہوں نے اسی سمت نشیب میں جیپ اتار لی جدھر کا وہ تھوڑی دیر پہلے جائزہ لینے میں مشغول تھے۔ بہرکیف دوسری جانب سڑک کے نشیب میں ان کے غائب ہوتے ہی میں وہیں دبک کر سوچ میں گم ہو گیا۔ پیلے مندرے والا وہ تیسرا شخص مجھے بے چین کیے دے رہا تھا۔ یاد ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ میں ابھی جھلا کر پلٹ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کار آتی دکھائی دی۔ میں انہیں دیکھنے یا پہچاننے کے لیے یکدم اٹھ کر ایک درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا۔ کار قریب آئی۔ اس کی رفتار مدھم تھی۔ شاید ان کی منزل آس پاس ہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزری میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے اندر مجھے استاد جوجی اور کبیر بیٹھے نظر آئے۔ زبیر ان کے ساتھ نہیں تھا، نہ پرویز، حالانکہ فون پر میری زبیر سے بات ہوئی تھی۔ غالباً جس علاقے کا میں نے عطا پتہ بتایا تھا وہ جوجی یا کبیر کا زیادہ دیکھا بالا تھا۔ میں یکدم درخت کی اوٹ سے نکلا اور چلا کر انہیں پکارا، ساتھ ہی دونوں ہاتھ ہلا کر اشارہ دیا۔ کار جیسے یکدم جامد ہو گئی۔ میں تیزی سے لپکا۔ وہ بھی نیچے اترے۔ اے شاباش! استاد جوجی مجھے دیکھتے ہی اپنے دونوں بازو وا کرتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ کبیر بھی مجھ سے گرم جوشی کے ساتھ ملا۔ یار سہرابے، تیری اس اچانک گمشدگی نے تو ہماری مت ہی مار دی تھی۔ جوجی بولا، ہمیں یہاں سے جلدی سے نکلنا ہے۔ میں نے خوشی کے بے پایاں احساس سے تقریباً ہانپتے ہوئے کہا، لیکن میرے ساتھ دو مہمان بھی ہیں۔ کدھر ہیں وہ؟ بلا لے ان کو بھی۔ جوجی نے کہا۔ میں نے اس طرف جا کر اماں اور چمبیلی کو آواز دی۔ وہ جلدی سے آ گئیں۔ ہم سب کار میں سوار ہو گئے۔ کار ریورس ہوئی اور شہر کی جانب فراٹے بھرنے لگی۔ سٹیئرنگ کبیر نے سنبھالا ہوا تھا۔ جوجی اس کے برابر والی سیٹ پر تھا۔ ہم تینوں عقبی نشستوں پر تھے۔ درمیان میں اماں تھی۔ میری سیٹ کبیر کے عقب میں تھی۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں ساری رویداد بیان کر دی، جسے سن کر جوجی ہی نہیں کبیر بھی ششدر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے ان سے پوچھا، ابھی تمہارے آنے سے ذرا ہی دیر پہلے ایک ہوڈ والی جیپ یہاں رکی تھی، اس میں 3 افراد سوار تھے۔ میری بات پر جوجی تو نہیں، البتہ کبیر چونک کر سامنے والے مرر پر مجھے ایک نظر دیکھ کر بولا، خیریت، کیا تمہیں انہوں نے یہاں دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں تھا، مگر مجھے ان تینوں میں سے ایک شناسا سا لگا تھا، لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود میں قاصر ہی رہا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے ان تینوں کا حلیہ بتا دیا۔ اس جیپ نے راستے میں ہمیں کراس کیا تھا، کبیر نے بتایا۔ اس کے اندر جو سوٹ پوش شخص تھا وہ سیٹھ راجہ تیمور ہے، وسیم کا باپ۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ برآمد ہوا۔ اے شاباش! جوجی بھی بے اختیار بولا، اپنے نہ ہونے والے سسر کو تو نے خوب پہچان لیا۔ کہتے ہوئے اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ کبیر کھسیانہ ہوا۔ شاید اس وقت اسے جوجی کا یہ طنز اچھا نہیں لگا تھا، مگر جوجی اس کا استاد تھا، کیا کہتا بیچارہ؟ میں نے کبیر سے کہا، اور باقی 2 مندرے والا اور دبلا پتلا شخص، یہ کون تھے؟ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ نہیں، کبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ یہاں شہر سے دور اس ویرانے میں کیا کرنے آئے تھے؟ میں جیسے خود کلامیاں بڑبڑایا۔ او یار، راجہ تیمور ایک بڑا بزنس مین ہے، آیا ہوگا کوئی لوکیشن یا سائٹ کا معائنہ کرنے، کوئی نیا کارخانہ لگانا ہوگا اس نے، جوجی نے کہا۔ کبیر نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ میں پھر گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ کوئی شناسا آدمی اگر ذہن پر زور دینے سے یاد نہ آ رہا ہو تو ذرا دیر کے لیے اسے بھول جانا چاہیے۔ میں بھی بھول گیا تھا۔ جب شہر کی حدود میں داخل ہوئے اور میں نے پھر اس مندرے والے کو یاد کیا تو جیسے یک لخت میں بری طرح چونکا۔ انسان کا ذہن سمندر ہے جسے پہچاننے کی غرض سے یاد کرنے کی کوشش کی جائے، لاکھ ذہن پر زور دینے سے یاد نہیں آتا، لیکن ذرا دیر کو فراموش کر کے دوبارہ کوشش کرنے پر وہ فوراً ذہن کے نہا خانے سے ابھر آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا جب میں نے فوزیہ اور راحیلہ کی تلاش کے سلسلے میں ایک منصوبے پر غور کیا کہ شہر پہنچ کر میں اس علاقے کا رخ کروں گا جدھر میرا پہلی بار رانگا سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھر تھا جدھر جادو ٹونے کا علاج کیا جاتا تھا
اور وہاں تک میں رحیلہ کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا، تب ہی میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ پتلی اور تنگ گلی، وہاں ایک گھر کی پیشانی پر کوئلے وغیرہ سے لکھے ٹیڑھے میڑھے الفاظ، ہر قسم کے جادو کا توڑ محبوب قدموں میں، دشمن نیست و نابود، جو خواہش ہو وہ پوری ہو، برسوں کی ناسور بیماری ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس گھر کی چوکھٹ کے پیچھے یہ مندرے والا پہلا شخص مجھ سے ٹکرایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب میں رحیلہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا۔ تبھی مجھے سب یاد آتا چلا گیا۔ وہاں نہ صرف یہ مندرے والا موٹا مشٹنڈا سیارو شخص تھا، بلکہ وہاں کھولی نمبر 3 والی کوئی مائی چنی بھی تھی، اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جبرو بھی۔ روکو روکو، گاڑی روکو کبیر، میں بے اختیار زور سے چلایا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ کبیر نے سڑک کے کنارے کار روک لی۔ واپس پلٹو، میں اس سیاہ رنگت والے مشٹنڈے اور مندرے والے آدمی کو پہچان چکا ہوں۔ وہ انہی کالی لہر والوں کا ایک گماشتہ ہے۔ اسے ضرور فوزیہ اور رحیلہ کے بارے میں علم ہوگا۔ عائشہ وشے، یاد آ گیا تجھے؟ کافی ہے، اب وہ بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ اماں اور بہن چنبیلی کو کلب چھوڑ کر اسی وقت واپس پلٹ کر اس مندرے والے کالے مشٹنڈے کی گردن ناپ لیں گے، لیکن وہ کہیں اور نکل گئے تو؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ اسی وقت چنبیلی نے پہلی بار لب کشائی کی اور بولی، میرا خیال ہے جیسا سہراب کہہ رہا ہے ویسا ہی کرتے ہیں، ہماری فکر نہ کریں۔ عائشہ وشے، بہن نکیے، ہم شہر پہنچ چکے ہیں، کلب زیادہ دور نہیں، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں آپ آرام سے جتنے دن چاہے رہنا، جوجی نے شفقت بھرے لہجے میں چنبیلی سے کہا۔ میں نے چنبیلی اور ماں کو جوجی اور اس کے ٹھکانے وغیرہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں اس مندرے والے کو یاد کر کے زیادہ ہی جوش میں آ گیا تھا۔ مجھے جوجی کی بات سمجھ آ گئی۔ ہم ان کے کلب پہنچ گئے۔ اماں اور چنبیلی کو ایک الگ بڑا سا کمرہ دیا جو اوپری منزل پر تھا۔ پرویز کہیں گیا ہوا تھا، زبیر موجود تھا، اس نے ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ان کا ایک ٹھکانہ مارکیٹ چورنگی والی گلی میں بھی ہے، میں نے کہا، جہاں یہ لوگ جادو ٹونے سے لوگوں کا علاج وغیرہ کرتے ہیں۔ اس مندرے والے آدمی کو میں نے وہیں دیکھا تھا۔ ضروری نہیں کہ تمہاری جاسوسی کے بعد وہ ٹھکانہ اب رہا ہو، لیکن چل کر اس کا بھی جائزہ لے لیں گے، جوجی نے کہا۔ اچانک مجھے جگنو کا خیال آیا، وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ سدرا اور شگفتہ خاتون بھی میری وجہ سے بہت فکر مند ہوں گی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اصل دشمن چودھری جی برادران کے گماشتے بھی اسی شہر میں تمہارے خون کی بو سونگھتے ہوئے آن پہنچے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو چکا ہے۔ جوجی نے سنجیدگی سے مجھے یاد دلایا، کیونکہ میں اپنے اچانک غیاب کی رویداد ابتدا سے ہی اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، میں جگنو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جگنو وغیرہ کے سلسلے میں جوجی کو سب معلوم تھا۔ عائشہ وشے، نمبر ہے تیرے پاس؟ ابھی فون پر بات کرا دیتا ہوں، جوجی بولا۔ پھر میرے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے زبیر کو ٹیلی فون سیٹ ادھر ہی اٹھا لانے کا اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد میں ہی سیٹ اپنی گود میں رکھے ریسیور کان سے لگائے فارم ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر وہ ڈیڈ جا رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ فارم ہاؤس پر حملے والے واقعے کے بعد لائن کٹ چکی تھی اور شاید ابھی تک بحال نہیں کرائی گئی تھی، اور کوئی ایسا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ میں ہونٹ بھینچے سوچتا رہا، پھر اچانک مجھے کینال لاج کا خیال آیا، لیکن میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ میں نے کہا، نظام شاہ کی کوٹھی کینال لاج کا نمبر مل جائے تو؟ ابھی دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے جوجی نے کبیر سے ٹیلی فون ڈائریکٹری لانے کا کہا۔ نظام شاہ شہر کی معروف شخصیت تھا، اس کا نمبر بڑی آسانی سے مل گیا، مگر یہ دیکھ کر میں الجھ سا گیا کہ اس میں ایک ہی شخص کے کئی نمبر تھے۔ جوجی میری پریشانی تاڑ گیا اور مسکرا کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا، عائشہ وشے، مشہور لوگوں کے دشمنوں کی طرح نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں، لا مجھے دکھا، میں کچھ اندازہ کروں۔ میں نے بھاری بھرکم ڈائریکٹری اسے تھما دی۔ اب وہ غور سے دیکھنے لگا۔ نمبروں کے ساتھ چند ایک ٹھکانوں کے ایڈریس بھی تھے، لیکن ان میں کینال لاج کا پتہ کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید پرانا ہو یا پھر نیا، ڈائریکٹری بھی پرانا ایڈیشن ہو سکتی تھی۔ زیادہ نمبروں میں عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملانے پر کال نہیں ملتی، وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرکیف جوجی نے اپنے محتاط اندازے سے مجھے 2 نمبر نکال کر دیے۔ ایک پر میں نے ٹرائی کیا، وہ نہیں لگا۔ دوسرے پر بیل جا رہی تھی، لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ میں بے چینی اور تفکر تلے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فارم ہاؤس جاتا ہوں، وہاں مجھے جگنو یا اس کا کوئی ساتھی ضرور مل جائے گا، بصورت دیگر مجھے کینال لاج کا رخ کرنا پڑے گا۔
دلاور شاہ جگنو کے حوالے سے مجھے پہچانتا ہے، وہ جگنو کو بلا لے گا۔ میں کہتا چلا گیا، عائشہ وشے، ایک تو بہت جلد اتاولا ہونے لگتا ہے یار، آرام سے بیٹھ جا، وہاں بھی چلے چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، تو کیا دلاور شاہ اور جگنو تجھے بھرجائی فوزیہ اور بہن راحیلہ کا پتہ بتا دیں گے؟ وہ فوزیہ کو میرے حوالے سے ہونے والی بھابھی ہی سمجھتا تھا۔ نہیں، انہیں بھلا کیا پتا ان کا، مگر میں اسے بتا دوں کہ میں آ گیا ہوں، وہ بیچارہ میری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ عائشہ وشے، مارے مارے تو ہم بھی تیری تلاش میں تھے، لبا تو خود ہی، جگنو بھی اسی شہر میں ہوگا، اس سے بھی مل لینا۔ اس کی بات معقول تھی، میں چپ رہا۔ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے برابر میں بٹھا دیا اور نہایت ہمدردانہ لہجے میں بولا، دیکھ یار، تو پہلے ہی خطرناک لوگوں کے نرغے سے بچ نکلا ہے، پھر یہ بات بھی مت بھول کہ یہاں تیرے سارے دشمن آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی کہ تو اسی شہر میں ہے، اسی لیے اب تجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رہا سوال بھرجائی اور رحیلہ بہن کا، تو ان کا اتا پتہ چلانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے کیا نام بتایا تھا، ان منحوس جادوگروں کا؟ کالی لہر، ہاں وہی، ایک بھاری پلٹن لے جا کر ان سب کی گردن دبوچ کر سب اگلوا لیں گے۔ یہ تو میں اس گماشتے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بے چینی سے کہا، وہی جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے راجہ تیمور کے ساتھ جیپ میں نظر آیا تھا۔ ادھر بھی نکل چلتے ہیں، جہاں تو کہے گا چل دیں گے، فکر کیوں کرتا ہے؟ پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیرے اس شہر میں قسم قسم کے دشمنوں کا جھمگٹا ہو چکا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ بے احتیاطی نہ صرف تیرے لیے بلکہ بھرجائی اور راحیلہ کے لیے بھی ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ بڑی عقل والی بات کر رہا تھا، میں خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ تیری بات ٹھیک ہے۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد جوجی دوبارہ بولا، جگنو سے مل لینا بھی اچھا ہوگا، تیرے دشمن زیادہ ہیں تو ہمیں بھی پوری تعداد بنا کر ان سے نمٹنا چاہیے، بس یہ بات سمجھنے کی کوشش کر۔ میں نے اس کی بات پر اپنے سر کو ہولے سے اثباتی جنبش دی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ جوجی اور کبیر روانہ ہو گئے۔ ہم نے ایک سوچے سمجھے لائحہ عمل کے تحت سب سے پہلے فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ فارم ہاؤس ویران پڑا تھا، حملے اور ہانڈیوں کی بارش کے بعد وہ اجڑا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے کینال لاج کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دلاور شاہ اپنے بڑے بھائی نظام شاہ کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا ہے، فیملی ان کے ہمراہ ہے اور ان کا بڑے ٹور کا پروگرام تھا۔ وہیں میں نے کسی ملازم سے جگنو کے بارے میں پوچھا، یہی بتایا گیا کہ بڑے اور چھوٹے صاحب کے جانے کے بعد سے جگنو نے کینال لاج کا رخ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ ایک لرزا دینے والا خیال میرے پریشان ذہن میں ابھرا کہ کہیں وہ بھی کالی لہر کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا۔ جوجی سے میں نے جب اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ جگنو کے بڑے بھائی عدیل کی کالی لہر والوں سے پرانی دشمنی چل رہی تھی، جیسا کہ اس زمن میں قرائن تھا کہ وہ ان کے کچھ اہم رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ پھر جب جگنو کا انہیں پتہ چلا کہ وہ اپنے بڑے بھائی عدیل کے قاتلوں کی تلاش میں ہے اور میں بھی اس مشن میں اس کے ساتھ ہوں، تو ان ابلیس صفت میڈم لچمی اور رانگا بابا نے میری طرح اسے بھی تختہ مشق بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ میرا خیال ہے اب کالی لہر والوں کے اصل ٹھکانے یعنی کالی حویلی کا رخ کرنا چاہیے۔ کبیر نے مشورہ دیا۔ ہم کار میں تھے، شام جھکنے لگی تھی۔ ایک قریبی ریسٹورنٹ میں ہم نے چائے پی اور وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کرنے لگے۔ سہراب کو کالی حویلی کا علم نہیں ہے، جوجی نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، ان کمبختوں نے میرے سر پر بھی ہانڈی پھوڑ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا اور مجھے انہی کے ٹھکانے کالی حویلی میں ہوش آیا تھا، میں نے ہولے سے بتایا۔ ان کا دوسرا مارکیٹ چوک والا ٹھکانہ میں نے دیکھ رکھا ہے، اب وہیں چلتے ہیں۔ ہم کار میں آ گئے۔ کبیر نے میرے اشارے پر کار بڑھا دی۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل سی ہو رہی تھی۔ جگنو اور نہ ہی اس کے دو ساتھیوں راڑا اور نزاکت کا پتہ تھا، تینوں ہی غائب تھے۔ مجھے ان کی طرف سے اب ایک نئی فکر لگ گئی تھی۔ آج کی تلاش بسیار بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ اب یہ آخری امید تھی، وہ بھی موہوم سی، کیونکہ مارکیٹ چوک والا ان کے دھندے کا اڈا تھا۔ وہ اس روز والے واقعے کے بعد بآسانی بدلا بھی جا سکتا تھا، تاہم پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹک بھی دیا۔ کالی لہر والوں نے جس طرح اور جس حالت میں مجھے قبر میں زندہ دفنایا تھا، ان کے نزدیک میں مر چکا تھا، وہ مطمئن تھے،
اب بھلا وہ کیوں یہ ٹھکانہ بدلتے؟ جوجی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ان کے کالے دھندوں کا اڈا ہے، اتنی آسانی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ ان باتوں سے مجھے حوصلہ ہوا، یہ ممکن تھا۔ وہاں کالی لہر والے اپنا کالا دھندا جمائے ہوئے تھے، رانگا بابا بھی تو وہیں بیٹھتا تھا، پھر راہیلا نے بھی پہلی بار وہیں کا رخ کیا تھا، خواہ بدقسمتی سے ہی سہی۔ قریب پہنچ کر مطلوبہ گلی سے قدرے فاصلے پر ہم نے کار روک دی۔ کبیر کو ایک ضروری ہدایت کر کے کار میں ہی بیٹھے رہنے کا کہا گیا۔ پھر میں اور جوجی اترے اور گلی کی جانب بڑھ گئے۔ ہم نے سردی کی مناسبت سے کچھ ایسا لباس اور شال سی اوڑھ رکھی تھی کہ ہمارے چہرے، بالخصوص میرا، واضح طور پر نظر نہ آئے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ میری آخری امید تھی۔ میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ یہاں موجود کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو بھی ہاتھ لگا اسے تختہ مشق بناؤں گا، اور اس کے منہ سے فوزیہ اور راہیلہ سمیت جگنوں کے بارے میں بھی اگلواؤں گا، خواہ مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اگرچہ جگنو اور اس کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں میرا بھی یہ قیاس ہی تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں، مگر فوزیہ اور رحیلہ کے بارے میں تو اچھی طرح میں جانتا تھا۔ گلی میں معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ یہ ایک متوسط محلہ تھا، گھر بھی تھے اور دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ الیکٹرک پولز کی لائٹیں آن ہو چکی تھیں، شام کی رونقیں عروج پر تھیں۔ میں اور جوجی یہاں کا رخ کرتے ہی الگ ہو گئے تھے۔ یوں جوجی اب میرے تعاقب میں تھا۔ یہ جوجی کا ہی مشورہ تھا۔ وہ اڈا گلی کے آخری سرے پر ایک تنگ موڑ کاٹتے ہی نظر آ جاتا تھا۔ جوجی ذرا دیر کو ٹھہر گیا اور میں آگے گھوم گیا۔ یہ دیکھ کر میری رگوں میں گردش کرتا لہو ٹھوکریں مارنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ ویسا ہی تھا، مکان کے دروازے سے لوگ باغ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے، جس کی پیشانی پر وہی کچھ ٹیڑھے میڑھے سے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ ان کا جادو ٹونے کا کاروبار ہنوز جاری تھا۔ میں اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے الٹے پاؤں مڑ گیا۔ جوجی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ قریب پہنچتے ہی میں نے سرگوشی میں اسے بتایا۔ شاباش، اب کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ہولے سے اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں کسی طرح اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مگر تجھے انہوں نے پہچان لیا تو؟ ممکن ہے، مگر یہ ضروری بھی نہیں۔ لیکن تیرا یہاں ہنگامہ مجمع کھڑا کر دے گا، پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ اندر آتے جاتے لوگ تو بہت ہیں، یہ سب سائل ہیں۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے اتنی تسلی کافی ہے کہ ان کے دھندے والا ٹھکانہ بدلا نہیں۔ ہم یہاں رات کے کسی ویران پہر آ کر شب خون مار سکتے ہیں۔ اس میں رازداری اور کامیابی کا امکان زیادہ ہے۔ اپنے ہمراہ کچھ اور بھی ساتھی لیں گے، جوجی نے مشورہ دیا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں یہاں جبرو نامی ادھیڑ عمر شخص کو بھی تلاشنا چاہتا تھا، لیکن اس سے زیادہ میرے لیے اب وہ مندرے والا کالا بجنگ آدمی تھا۔ وہ رانگا بابا کا مقرب خاص چیلا تھا۔ میں نے جوجی سے کہا، تب پھر ہمیں اسی مندرے والے کے پیچھے جانا چاہیے۔ پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد الجھ کر بولا، کالی لہر کے ایک خاص گماشتے مندرے والے کا سیٹھ راجہ تیمور کے ساتھ نظر آنا میرے نزدیک ایک بڑے اور اہم راز سے پردہ چاک کرنے کے برابر ہوگا۔ میری بات پر کبیر جوش تلے فوراً بولا، مجھے بھی یہ سن کر حیرت ہوئی ہے سہراب بھائی، ضرور کالی لہر والوں اور راجہ تیمور کے بیچ کوئی مجرمانہ کھچڑی پکتی رہی ہے۔ راجہ تیمور کا بھی سیاہ چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ شاباش، اس لیے کہ وہ وسیم کا باپ ہے۔ جوجی نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کبیر جھینپ سا گیا۔ وسیم کبیر کا باپ تھا۔ ظاہر ہے کبیر کو اس انکشاف پر خوشی ہوگی کہ نگہت کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش میں وہ نگہت کا دل وسیم سے خراب کر سکتا تھا۔ خبردار، تم نے ابھی نگہت سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے، پہلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جوجی نے فوراً اسے تنبیہ بھی کر ڈالی۔ کبیر کی معنی خیز مسرت پر میں بھی تھوڑا سا مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بیچارہ نگہت کا ایک نامراد عاشق تھا۔ نگہت وسیم کو پسند کرتی تھی، جبکہ وسیم مجھے ایک بد اخلاق اور شکی مزاج انسان لگا تھا۔ میرا اس کے ساتھ تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے کب کہا استاد جی کہ میں ابھی نگہت سے مل کر اسے وسیم کے باپ کے کالے کرتوتوں کا بتا دوں گا؟ کبیر جھینپ مٹانے کے لیے منہ بسور کر بولا، اوئے پتہ ہے مجھے، تو نے میری اجازت کے بغیر نگہت سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے، سمجھ گیا؟ جوجی نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے اب مندرے والے کے پیچھے چلتے ہیں، میں نے مداخلت کر ڈالی۔
معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔